کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ہم الگورتھم کہتے ہیں تو دراصل ہم ایک شخص کا نام لے رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، آج جس ڈیجیٹل دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی جڑیں صدیوں پہلے ایک عظیم مسلم سائنسدان نے رکھی تھیں جن کا نام تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8ویں صدی کے اختتام پر، خوارزم کے مقام پر جو آج کے ازبکستان میں واقع ہے۔ ایک نوجوان جستجو سے بھرپور، نگاہیں تجسس سے چمکتے دماغ کے ساتھ علم کی تلاش میں بغداد پہنچتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد محض مسلمانوں کا ایک شہر نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے علم و دانش کا مرکز تھا۔ وہ نوجوان جلد ہی عباسی خلیفہ مامون الرشید کی نظر میں آیا جو خود بھی علم کا دلدادہ تھا۔ مامون نے اس نوجوان کو بیت الحکمہ میں جگہ دی جو اس زمانے کی سب سے بڑی لائبریری تھی اور تحقیقی ادارہ بھی تھا۔ یہاں نہ صرف یونانی، ہندی اور ایرانی کتب کا ترجمہ ہوتا تھا بلکہ ان پر تحقیق اور تنقید بھی کی جاتی تھی، اور یہی ماحول الخوارزمی جیسے جواہرات کو تراشنے کا ذریعہ بنا۔ خوارزمی نے جو پہلا بڑا کام کیا وہ تھا میتھمیٹکس کو ایک نئی زبان دینا۔ اس وقت میتھمیٹکس محض نمبرز اور حساب کتاب تک محدود تھی، لیکن الخوارزمی نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، ایسا نظریہ جو آج ہر سائنسدان، انجینئر اور کوڈ لکھنے والے کی زندگی کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ میری مراد الجبرا ہے۔ تو الخوارزمی کی سب سے مشہور کتاب کا نام تھا الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ریاضی کا ایک نیا نظام تھا، سسٹم تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلی بار ایکویشنز کو حل کرنے کا منظم طریقہ متعارف کروایا گیا۔ یاد رکھیں کہ الجبرا کا لفظ الجبر سے ہی نکلا ہے۔ الخوارزمی کے الجبر کے اصول آج دنیا کے ہر اسکول، ہر یونیورسٹی، ہر تحقیقی ادارے میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن الخوارزمی کا کمال صرف الجبرا تک محدود نہ تھا، اس نے نیومیریکل سسٹم میں انقلاب برپا کیا۔ یورپ میں اس وقت رومن نیومیرلز استعمال کیے جاتے تھے جن سے حساب کرنا نہایت مشکل تھا۔ الخوارزمی نے ہندی عربک نیومیرلز کا تعارف کروایا۔ یہ وہی عددی نظام ہے جو آج پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اور سب سے انقلابی خیال تھا صفر یعنی زیرو، جو نہ صرف ایک عدد بلکہ ایک مکمل تصور یعنی کانسیپٹ تھا جس نے میتھمیٹکس کی دنیا کو نئی جہت دے ڈالی۔ اب ایک دلچسپ بات سنیے، جب الخوارزمی کی کتابیں یورپ پہنچی تو لاطینی مترجمین نے اس کا نام الگورتھمی لکھا۔ یہی لفظ بعد میں الگورتھم کی شکل اختیار کر گیا، اور آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، پروگرامنگ اور دیگر علوم میں جس الگورتھم کا بار بار ذکر کرتی ہے وہ دراصل الخوارزمی کا نام ہے۔ الخوارزمی صرف ریاضی دان یا میتھمیٹیشین نہیں تھے، وہ ایسٹرونومی کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے ایسٹرونومیکل ٹیبلز مرتب کیے جن میں سورج، چاند اور سیاروں کی حرکات کی تفصیلات موجود تھیں۔ یہ ٹیبلز نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ یورپ میں بھی صدیوں تک استعمال ہوئی۔ اسی طرح الخوارزمی کی جغرافی پر لکھی گئی کتاب سورۃ الارض یعنی امیج آف دی ارتھ، اس کتاب نے دنیا کے نقشوں میں علمی دقت متعارف کروائی، اور اس کتاب میں الخوارزمی نے زمین کی لمبائی اور چوڑائی، شہروں کے محل وقوع اور فاصلوں کا حساب لگایا، اور حیرت انگیز طور پر زمین کے قطر یعنی ارتھ سرکمفرنس کا جو اندازہ لگایا وہ آج کے جدید سائنسی اندازوں کے قریب تر ہے۔ ان سب کے بیچ ایک چیز جو نمایاں رہی وہ الخوارزمی کا انداز تحقیق تھا۔ وہ صرف تراجم نہیں کرتے تھے بلکہ تحقیق کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے، غلطیاں درست کرتے تھے اور نئے اصول وضع کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ الخوارزمی نے علم کو ترتیب دیا اور اسے ایک سسٹم دیا، اور سسٹم ہی تو وہ چیز ہے جو علم کو تحقیق میں اور تحقیق کو ترقی میں بدلتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ الخوارزمی نے صرف کتابیں نہیں لکھی بلکہ ایک نیا عہد شروع کیا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے نہ صرف میتھمیٹکس میں کنٹریبیوٹ کیا بلکہ دنیا کو سوچنے کا انداز، مسائل کے حل کا طریقہ اور علم سے تعلق کا سلیقہ دیا۔ ان کا پیغام تھا علم صرف جاننا نہیں بلکہ جان کر بہتر کرنا ہے۔ آج جب ہم ڈیجیٹل عہد کی بات کرتے ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ہر ایپ، ہر ویب سائٹ، ہر سسٹم کے پیچھے الگورتھمز کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان سب کی بنیادیں صدیوں پہلے بغداد کی گلیوں میں الخوارزمی نے اپنے قلم کے ذریعے رکھی تھیں۔ تو یہ تھے الخوارزمی۔ آج جب کوئی بچہ میتھمیٹکس سیکھتا ہے، کوئی طالب علم ایکویشن سالو کرتا ہے یا کوئی انجینئر کوڈنگ کرتا ہے تو وہ الخوارزمی کے جلائے ہوئے چراغ سے روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔